دو نقیضوں میں سے ایک صادق آئے گی، دوسرے کی نقیض بھی صادق آئے گی. اذ لو صدق احدهما بدون الاخر، اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک صادق آئے دوسری کے بغیر، یعنی لا ناطق صادق نہ آئے، لا صدق مع عین الاخر، تو دوسری والی نقیض کا عین صادق آئے گا، یعنی ناطق صادق آئے گا. وہی لکھ دیا اس لیے میں نے لا صدق مع عین الاخر، تو ضرور ایک کی نقیض دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، تو لا انسان اور ناطق ہو جائے گا. ضرورت استحالت ارتفاع نقیضین، کیونکہ ارتفاع نقیضین کیا ہے، یہ محال ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لا ناطق اور ناطق دونوں صادق نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب نقیض صادق نہیں آ رہی ہے تو عین صادق آئے گا، یعنی ناطق صادق آئے گا. فَسَيَصْدُقُ عَيْنُ الْآخَرِ بِدُونِ عَيْنِ الْأَوَّلِ، تو اب یہاں پر لازم آئے گا کہ دوسرے کا عین پہلے کے عین کے بغیر، یعنی ناطق صادق آ رہا ہے انسان کے بغیر. عین کیا ہے، انسان ہے، تو ناطق صادق آ رہا ہے کس کے بغیر، انسان کے بغیر. کیوں؟ ضرورت استحالت اجتماع نقیضین، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں انسان کے ساتھ بھی پایا جائے گا تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا کہ لا انسان کے ساتھ بھی ناطق پایا جا رہا ہے اور انسان کے ساتھ، کیونکہ اجتماع نقیضین یہ محال ہے. وَهَذَا يَرْفَعُ التَّسَاوِي بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ، اور یہی چیز کہ اگر ایسا ہو جائے کہ لا انسان کے ہوتے ہوئے ناطق صادق آ جائے تو یہ دو چیزوں کے درمیان سے تساوی کی نسبت کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور یہی چیز دو عینوں کے درمیان سے نسبت تساوی کو ختم کر دے گی. مثلا مثال دے رہے لو صدق لا انسان علی شیء، مثلا کسی چیز پر لا انسان صادق آئے، ولم یصدق علیہ لا ناطق، اور اس پر لا ناطق صادق نہ آئے، فیصدق علیہ الناطق، تو پھر اس پر کیا صادق آئے گا، ناطق صادق آئے گا. وہاں ہونا ناطق بدون الانسان، تو انسان کے بغیر ناطق کا صادق آنا یہ کیا ہے، محال ہے. ھذا خلق، اور یہ خلاف مفروض ہے. فرض یہ کیا گیا ہے کہ جہاں بھی ناطق صادق آئے گا وہاں انسان صادق آئے گا، اور یہاں کیا لازم آ رہا ہے کہ انسان ناطق پایا جا رہا ہے انسان کے بغیر. یہ خلاف مفروض ہو جائے گا. یہیں سے دونوں کے درمیان سے تساوی کی نسبت کیا ہو گئی، ختم. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ غور کر لینا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دماغ تھوڑا سا لگانا پڑے گا. اجتماع نفی اور اثبات کے درمیان ہی پوری دلیل دائر ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جن کے درمیان عین کے درمیان جہاں تساوی کی نسبت ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی. اور دو چیزیں اور یاد رکھنا ہے، ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین، یہ دونوں کیا ہیں، محال ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شے اور اس کی نقیض ایک ساتھ صادق آ جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شے اور اس کی نقیض دونوں ایک ساتھ ختم ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ عدد سنگل ہے یا جڑواں ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا، نہ سنگل ہو نہ جڑواں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور دونوں ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو نہ تو ارتفاع نقیضین صحیح ہے اور نہ ہی اجتماع نقیضین. اسی پر اس دلیل کا دار و مدار ہے. تو یہ تو ہو گئی جبکہ ان کے درمیان کون سی نسبت ہو، تساوی. اگر ایسی دو کلیاں ہوں جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت تھی، تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کون سی نسبت ہوگی، عموم خصوص مطلق کی. ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہو جائے گی، عموم خصوص. لیکن ایک فرق ہوگا کہ عین میں جو چیز عام تھی نقیض میں وہ خاص ہو جائے گی، اور عین میں جو چیز خاص تھی نقیض میں وہ چیز کیا ہو جائے گی، عام ہو جائے گی. یہ الٹا ہوگا. اسی میں تو دماغ الجھ رہا ہے تھوڑا سا. میرا نہیں الجھ رہا ہے، تم لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں سر. انسان اور حیوان، ان دونوں میں کون سی نسبت ہے، عموم خصوص. ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان، تو یہاں پر حیوان جو ہے یہ عام ہے. حیوان جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو بھی شامل ہے اور غیر انسان کو بھی شامل ہے. اور انسان کیا ہے، خاص. اب اس کی نقیض بناؤ، کیا بنے گی، لا حیوان اور لا انسان. حیوان اور انسان کی نقیض کیا بنے گی، لا حیوان. اب لا حیوان خاص ہو جائے گا اور لا انسان کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. پھر وہی جانا پڑے گا، میں غلط آ گیا. وَإِذَاهُمَا بِالْعَكْسِ اے نقیض العام والاخص مطلقاً، عام و اخص مطلقاً، یعنی عام خاص مطلق کی نقیض بھی عام خاص مطلق ہی آئے گی. لیکن بعکس العینین، لیکن دونوں کے عینوں کے عکس کے ساتھ. عینوں کے عکس کے ساتھ مطلب جو عام تھا نقیض میں وہ خاص ہو جائے گا، اور جو عین میں خاص تھا وہ نقیض میں عام ہو جائے گا. فنقیض العام اخص،
تو عام کی جو نقیض ہوگی وہ خاص ہوگی اور خاص کی جو نقیض ہوگی وہ عام ہوگی. یعنی کل ما صدق علیہ نقیض العام، یعنی ہر وہ چیز جس پر عام کی نقیض صادق آئے گی، صدق علیہ نقیض الاخص، تو اس پر خاص کی نقیض بھی صادق آئے گی. اب عام کی نقیض کیا ہے؟ لا حیوان، وہ صادق آ رہی ہے کس پر؟ حجر پر. تو اس پر خاص کی نقیض لا انسان کی صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس پر عام کی نقیض صادق آئے گی اس پر خاص کی نقیض بھی صادق آئے گی. وَلَيْسَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيضُ الْأَخَص لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيضُ الْعَامِ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر خاص کی نقیض صادق آئے اس پر عام کی نقیض بھی صادق آئے. تو خاص لا انسان تھا، خاص اس کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان، تو وہ صادق آ رہا ہے فرض پر، لیکن اس پر لا حیوان صادق نہیں آئے گا. بس ہم کے درمیان میں کس کی نسبت ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی. یعنی انسان اور ناطق، ان کی نقیض کیا ہوگی؟ لا انسان اور صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لا انسان صادق آئے گا اسی پر لا. اگر ایسا نہیں ہوا کہ جس پر لا انسان صادق آ رہا ہے اس پر لا ناطق صادق نہ آئے تو کیا صادق آئے گا؟ ناطق. کیوں؟ کیونکہ اگر ناطق بھی صادق نہ آئے تو لا ناطق اور ناطق دونوں صادق نہیں آ رہے تو کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نقیض ہے. تو ماننا پڑے گا کہ کیا صادق آ رہا ہے؟ ناطق. اور جب ناطق صادق آئے گا تو ناطق پایا جائے گا پہلے کے عین کے بغیر. پہلے کا عین ہے انسان، تو پایا جا رہا ہے بغیر انسان کے، پایا جا رہا ہے بغیر انسان کے. تو اب ایسی صورت میں اگر آپ کہیں کہ ناطق انسان کے ساتھ بھی پا لیا جائے گا، لا انسان کے ساتھ بھی، تو کیا لازم آئے گا؟ اجتماعی نقیض ہے اور یہ بھی محال ہے. اور جب یہ دونوں محال ہو گئے تو ماننا پڑے گا کہ ناطق جب لا انسان کے ساتھ پایا جائے گا تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان سے تساوی کی نسبت. کیوں؟ کیوں ہم نے انسان اور ناطق کے درمیان کون سی نسبت فرض کی ہے؟ تساوی کی. اور یہاں پر کیا ہو جا رہی ہے؟ ختم ہو جا رہی ہے کہ ناطق اور لا انسان دونوں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. حالانکہ ناطق جو ہے وہ لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی جمع ہوگا انسان کے ساتھ جمع ہوگا. ہاں، لا انسان کے ساتھ جمع ہوگا لا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا والا. اور عموم خصوص مطلق کی جن کے درمیان ہو ان کے نقیض کے درمیان میں کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ نقیضیں جو ہوں گی وہ الٹی ہو جائے گی، یعنی عین بدل جائے گا. تو جس کا عین عام تھا وہ خاص ہو جائے گا اور جو خاص تھا اس کا عام ہو جائے گا. یعنی عام کی نقیض خاص اور خاص کی نقیض عام. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ کہ جس پر عام کی نقیض صادق آئے گی اس پر خاص کی نقیض صادق آئے گی. ہر وہ جس پر عام کی نقیض صادق آئے گی، عام کی نقیض کیا ہے؟ لا حیوان، وہ صادق آ رہی ہے کس پر؟ حجر پر. تو اس پر لا انسان خاص کی نقیض بھی صادق آ رہی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جس پر خاص کی نقیض صادق آئے یعنی لا انسان تو اس پر عام کی نقیض لا حیوان بھی صادق آئے. یہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ برس.